جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ قرآن عظیم یوں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ پہلی چیز، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بیکار میں پیدا کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہیں آج، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ کیا تم یہ دو چیزیں سوچ کر کے آج بیٹھے ہو؟ تو ان چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی۔ تمہاری بات تو الگ ہے، اس نے ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا اپنا ایک کام ہے، اس میں حکمتیں ہیں اللہ کی۔ انسان، تم تو اشرف المخلوقات ہو، اور آپ کو بیکار میں پیدا کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا دنیا کا عجوبہ ہے انسان کہ جسے سمجھتے سمجھتے آج دنیا ہزاروں سال کا سفر کر چکی لیکن اسے سمجھ نہیں سکی۔ مجھے یہ بتائیں، ترقیات کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز بنائی جا چکی ہے لیکن دوسرا انسان پیدا کیا نہیں گیا، آج تک دنیا میں روبوٹ تو بنے ہوں گے لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو فیلنگز ہے وہ کون ڈالے گا اس کے اندر؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا یا نفرت کرنے کے جو جذبے ہیں یہ کون اس مشین کے اندر ڈال سکے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بیکار میں نہیں بنایا، یہ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی اللہ رب العزت کی ہیں ان میں افضل اسے بنایا ہے۔ جب افضل چیز کو کوئی اس طرح سے بیکار میں نہیں چھوڑتا دنیا میں، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کیوں تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں میں تو ایسے ہی بیکار میں پیدا کیا گیا ہوں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں کہ مجھے ایک دن لوٹ کر کے اس بارگاہ میں جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اگر کسی ذہن میں آ جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کی پوری نصیحت حاصل کر لی۔ پہلی چیز، اسے یہ معلوم ہو کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ دوسری چیز، اس کے ذہن میں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے لوٹایا جائے گا، مجھے لوٹایا جائے گا، ایک جگہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جس ذہن میں بیٹھ گئیں، نقش ہو گئیں، میں سمجھتا ہوں پھر مزید اسے تقریروں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، مزید اسے نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو نصیحت کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، سمجھانے والے ہمیشہ رہیں گے، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرے موت۔ موت تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ ہر ایک کو لوٹنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر ایک کو پلٹ کر کے جانا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ اور پھر بزرگوں نے یہ روایات میں بیان فرمایا، جس بندے کو یہ دو چیزیں سنوار نہیں سکی، تیسری کوئی چیز اسے سدھارے گی بھی نہیں۔ موت لوگوں کی دیکھتا ہے، جنازے اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، مٹی ڈال کر کے آتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے بھی اسی مقام پر آنا ہے، مجھے بھی اپنا پورا سفر طے کر کے یہیں آنا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک مختصر سی مثال دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، ہبلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی ہوئی تھی، کوئی بندہ جلدی سے چڑھ کر کے بیٹھ گیا ہے، ہم نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا معلوم نہیں مجھے، وہ بھی نہیں معلوم۔ تو آپ کی نظر میں ایسا بندہ کیا ہوگا؟ پاگل ہی تو ہوگا، بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے اور زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ٹرین جا کہاں رہی ہے۔ دنیا میں یہ دو چیزیں جسے نہیں معلوم اسے بیوقوف نہیں، مہا بیوقوف کہیں۔
جسے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے. سفر یوں ہی نہیں ہوتا. آپ ایک بس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پوچھ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے. ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے. اے انسانوں، تمہیں اپنی اس پوری لائف کی ڈیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے؟ جنت سے آئے تھے، کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت. آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے، وہ اتارے گئے دنیا میں. یہ ایک لمبا سفر طے کیا. ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے، ہماری روحیں جنت سے آئی. ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اکثر یہاں بھول گئے، غلط ٹرینوں میں چڑھ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے. آج اگر تم نے طے نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں، مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے، مسجد کے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا. تم نے یہ ارادہ کر لیا تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڈ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے. لیکن تم یوں ہی اندھا دھند چلتے رہے، کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں. تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں گھس گئے، دکان میں کھڑے ہو گئے، کسی شو روم میں چلے گئے، دوستوں سے بات چیت کرتے رہے، شام ہو گئی، کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے. تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا. اتنا ہی ہوگا. تمہاری لائف میں بھی یہی ہے میرے عزیز. زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج طے نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گے، کبھی پان کی دکان، کبھی ہوٹل کی چائے کی کٹے، اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے. آج یہ طے کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے. جب تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا. انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے. اللہ کی ہدایت بھی ہو، لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں میں کہ مجھے جانا کہاں یہ معلوم نہیں. پوچھو پکڑ کر کے کسی کو، روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اکثر تو یہ کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی. میرے عزیزو، زندگی کہاں لے جائے گی؟ تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بیٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا، زندگی بھر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے. تمہیں اٹھا کر کے سلا دیا گیا، ہو گئی زندگی ختم ہو گئی. لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے، جسے اپنی منزل معلوم ہے، جسے اپنا گھر معلوم ہے، وہ بھٹکتا نہیں، اسی راستے پر چلتا ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جانا یہاں تک ہے. وہ تیزی سے دوڑتا ہے، یا سواری ملے تو اس پہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے، آپ کے پاس فقط 2 دن کا وقت ہے، آپ کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی نکل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں 2 ہی دن کا ٹائم ہے، جلدی پہنچنا ہے. اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی، اس میں چڑھ گئے، جا رہی ہے یہ، مجھے جہاں تک لے جائے، مجھے فاسٹ ہونا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائک والا آیا، وہ لے کے گئے. تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے. یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے. اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلیٰ پہنچ گئے. یہ زندگی کی دوڑ ہے. میرے عزیزو، تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے، تمہارے پاس بہت مختصر ہے.
بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو، تمہارے روزے باقی نہ رہیں اس کی طرف لگ جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے اس کی طرف لگ جاؤ، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تو وہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے، وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے، کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے، لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی، آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں، ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔
یاد رکھ لو جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے، وہی ڈالا جائے گا۔ یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے، ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے، تاکہ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن، توجہ کا مرکز، جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے، بار بار موڑتا ہے۔ تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا، تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں، درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا، اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا، کیا تو نے کچھ کیا تھا، تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی، سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح، یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی۔ بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا، جو تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف۔ تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اسے منانے کے لیے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کر دو، اور ادھر چلے گئے، اس کو مناتے رہے، وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ ہوتا ہے اسے، آپ اچھا کام کر کے، انہیں سلام پہنچا کر کے، انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ۔ ہائے افسوس، میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے، ایک سجدے میں مان جاتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو۔ افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے۔ آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی، اپنے آپ میں ساری چینجز۔ آپ نے دنیا کو دیکھا یہ بہت فیشن کر رہی ہے، اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے، نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فیشن چل رہا ہے، پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں یہ بھی آیا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیسے؟ تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ تمہارا ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہوگا، تمہیں بھٹکا رہا ہوگا، اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو، کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیورٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا ہے، ایک وضو کا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے، یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو۔ حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے، یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے، بیٹھ کر کے، پیر کو موڑ کے، کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے، تب یہ وسوسہ آ رہا ہے،
पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वजू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊंगा। दूसरा मसला सुन ले, नमाज। 4 रकात जोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या ईशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे। अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है, आप वजू का है, दोनों का हुक्म क्या है, इससे मैं आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना, इसके बाद अब वजू के लिए अगर बैठोगे तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, पानी वहां पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने, फुकाए कराम ने फरमाया ए बंदे तुझे इबादत अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह को राजी करना है। और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे, ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात यह होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ करके। यहां शरीयत ने यहां तक कहा कि शैतान की पैरवी हो जाएगी अगर कसरत से तू करने लग गया। जब शैतान वसवसा डाला उठ गए, जब शैतान शक डाला फिर उठ गए। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूंगा। दूसरा मसला नमाज का कि जिसमें अगर 3 में 4 में शक हो, एक बार हो गया तो चलो दोहरा लो, 2 बार हो गया तो चलो ठीक है, जितना यकीन है उसके आगे की रकातें पढ़ लो। अब अगर बार बार ऐसा शक होता है तो फरमाया गया अपनी नमाज वैसी ही कंप्लीट करो, इसलिए कि ये शैतान तुम्हें वसवसे डाल रहा है। अगर तुम उसके वसवसों की तरफ जाओगे तो यहां होगा ये कि तुम शैतान की पैरवी में लग गए। हकीकत में नमाज तो रहमान की इबादत है। आप समझ रहे हैं? ये 2 मसलों से मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे अजीजों। पूरी जिंदगी भर शैतान इसी तरह से करता है, तो मैं अपने असली मकसद से डाइवर्ट करके किसी आम फजूल चीज में लगा देता है, फजूल चीज में लगा देता है। इसीलिए अब जैसे किसी ने अपने पूरे घर की फिक्र में, अपनी जायदाद की फिक्र में पूरी जिंदगी खत्म कर दी, उसे मालूम ही नहीं कितने दिन रहने वाला था, कितनी इमारतें बना रहा है, कितनी छतें कायम करेगा। ए बंदे तेरी जिंदगी लंबी से लंबी जाती तो 70-80 साल की, तो बना ही रहा है 30-40 साल की उम्र में। बच्चे हैं तेरे पास 25-30 साल, इन 25-30 सालों के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, सेहत और तबीयत सब बर्बाद कर डाली। लेकिन जहां 100 साल सोना है कि 200 साल कि 500 साल कि 1000 साल, हमें मालूम नहीं कब्रिस्तान में कितना सोना है, वहां के लिए बंदा एक रात की भी इबादत करने को तैयार नहीं, एक तस्बीह घुमाने को भी तैयार नहीं, वहां की इमारत तैयार करने को बंदा तैयार नहीं। ये शैतान डाइवर्ट कर चुका है तुम्हें। तुम्हारी असली मंजिल तो वो थी, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए तो शायर ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। 100 बरस के प्लान है, पल की खबर नहीं। तो शैतान इस तरह से जो हर जिंदगी में डाइवर्ट करता है। अब मैं आपको बताऊं एक चीज, जिन चीजों को हम समझते हैं कि यही कुल है दुनिया में, नौजवान ये समझता है कि एक खूबसूरत लड़की मिल जाए पूरी जिंदगी है। देखो उसी पर तो शेर व शायरी करता है,
اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے. اسے معلوم نہیں کتنے دن کی عائش ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال، گاڑی، کار، بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے. تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا. لوگوں کو بلایا. ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے. صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا. دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے. اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی. ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر. اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے، لکیر کھینچتے کھینچتے. اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو. جب فری میں مل رہی، کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا. دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کچھ دوڑا کچھ چلا. اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے، چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے، اتنی زمین میرے نام پہ. اب واپس ہوا. اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم. دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا. دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں. دل میں ٹھنڈک ہو گئی، میں پہنچ جاؤں گا. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے. لیکن تھک گیا تھا، اعضا جواب دے رہے تھے، نڈھال ہو گیا. شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا، چلنے کی سکت نہیں رہی. لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں، آ جا دوڑتے ہوئے. کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دلایا، دوڑا اور تیزی سے دوڑا. پھر دوڑا، سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا. سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا، اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا، وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا. دوڑا اور دوڑا، یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا. لیکن سورج ڈوبا. کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا. اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا. اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین، جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے، اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی، اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی، اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا، وزیروں کو کہا اٹھاؤ، اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا؟ 6 فٹ کا رہا ہوگا، جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر.
इसको इतनी जरूरत थी और दौड़ा इतना कि अपनी मौत के मुंह में चला गया, मौत के मुंह में चला। यही हमारी जिंदगी है आज, तकरीबन इसी की तरह हम भी कर रहे हैं। इतना दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां मौत आ गई। तुम्हें उन तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं थी जिसके पीछे पड़े हुए हो। सब तो अल्लाह ने लिख करके भेजा है। अरे मियां, तुम अपनी मां के पेट में 100 दिन के नहीं थे, तब अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके लिखवा दिया, इसे इतना रिस्क लिख दो, इसे इतने औलाद लिख दो, इसे इतनी खुशबख्तियां लिख दो। सब लिखा जा चुका है। जो मिलना है उस पर हम पूरी जिंदगी क्यों दांव पर लगाएं? हमें तो उस मौला को राजी करने के लिए जिंदगी खर्च करनी चाहिए। हम वो नहीं कर सके। मैं यहाँ चंद बुजुर्गों की बात बता दूं। अल्लाह वाले क्या दुनिया में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया? मखदूम अली शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद शाह मीना रहमतुल्लाह, लखनऊ के बड़े बुजुर्ग, उनकी सीरत में मैंने पढ़ा। जानते हैं इबादत भी कैसे करते थे? अल्लाह अकबर। रात के वक्त खुली दीवार जो कंपाउंड जैसे होता है, दीवार के ऊपर खड़े हो जाते थे, इबादत के लिए खड़े होते थे। इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, बीच में दीवार है, खड़े खड़े इबादत करते थे रात तक। लोग कहते कि हुजूर मस्जिद है, नीचे सहन है, आराम से करें। कहते जब आराम मिलता है तो नींद आ जाती है, आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। मैं दीवार पर खड़ा होता हूं और रात को नींद आती है तो कभी कभार दीवार से गिर जाता हूं। तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं? कहा हां, जो जिस्म गाफिल होगा उसकी सजा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए। जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सजा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपने जिस्मों को सजा दे देते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को जिक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े, जुम्मा में सोते हैं। बहुत सारे लोग तो जुम्मा में अपनी नींद कंप्लीट करके आते हैं। पता ही नहीं चला कि इमाम कब खड़ा हुआ, इकामत कब हुई, खुतबा तो पूरा नींद में चला गया। वल्लाहु आलम सोते हैं या फिर कश्फ करते हैं, मुराकबा करते हैं, चौथी मंजिल पर पहुंचते होंगे। अजीज़ान गिरामी, ये वो दिल सोता है जिसे अपने रब ताला की तरफ तवज्जो नहीं होती। वो आया है रस्म अदा करने के लिए, वो आया है लोगों के दिखावे के लिए। दिल की तवज्जो और दिल की हुजूरी हो तो नींद कहां की। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह रात के वक्त झपकी आ गई, थोड़ा सा ऊंघ आई। क्या किया जानते आप? वो खड़े हुए। पहली मर्तबा रात में ऐसा हुआ कि मुझे ऊंघ आ गई। कैसा हुआ? उसके बाद गए, सुरमा लगाने की सलाई लेकर नमक में फेरा और नमक पूरा आंखों में लगाया। आंखों में नमक लगाते, जरा लगा करके देखो अपनी आंखों में नमक, क्या हालत हुई। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से खून रसता था, खून रिसता था, टपकता था। और इसी हालत में वो इबादत करते थे। लोगों ने पूछा क्या ये इस तरह से करना सही है आपका? अपनी आंखों को आपने नमक में डाल दिया। वो हंसते थे। कहा ये गाफिल आंखों की तो बहुत छोटी सजा है, बहुत छोटी सजा है कि मैंने नमक फेर दिया। अगर इसी तरह जिंदगी भर गाफिल रही तो इसमें तो आग की सलाइयां फेरी जाएंगी, आग की सलाइयां फेरी जाएंगी। मैं तो नमक फेर रहा हूं। अजीजा ने गिरामी को कहा कहां हो तुम, किस जगह पर खड़े हो आज? अपना मकसद जिंदगी को तो समझ लो। मुझे क्यों पैदा किया था रब ताला? क्या इसीलिए कि लोगों के ताने, लोगों को की जासूसी में मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं? किसके घर में क्या पक रहा है वही बात करते बैठा रहा हूं, किसकी बीवी कैसी है वो डिस्कस करता बैठा रहा हूं, किसके घर में अभी कितने शादी के लोग हैं वो डिस्कस करता बैठा रहा हूं, किसकी दुकान ठप पड़ रही है ये डिस्कस करता बैठा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी इसीलिए है। पूरी दुनिया भर के गिल्ले ताने,
اور شکوے، غیبت، چغلیاں اس کے لیے ہے؟ میرے عزیزو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اعظم شانک، اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے۔ لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو، فضولیات میں نہیں۔ اب آخری بات میں ایک عرض کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی ہے، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے، جتنا بھی ہو۔ آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، کہا میری قبر چھوٹی بنانا، بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی سی، اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو، چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا۔ دوسری وصیت، مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا، عام لباس میں مجھے دفن کر دینا، کفن دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم، اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو، جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو۔ یہ مسئلہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت، یہ ان کا تقویٰ ہے، فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو، سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو۔ پوچھا گیا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی 2 چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے، بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی، شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا، ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے، اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، دیواریں دبائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے وقتۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا، اور رہی بات چھوٹی قبر تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو، اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا، میرے اعمال نکل گئے، تو تمہارے کھودنے کا کیا، اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی۔ اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے، تمہارے بنانے پر نہیں، تم چاہے جیسی بھی بناؤ۔ اور دوسری بات کفن کی، چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا، میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا، تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا، سب سڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے، سستا کفن بھی دیا، لیکن مولا کو میرے اعمال پسند آ گئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنائے گا۔ سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تمہاری عمدہ کوٹھیاں، تمہارے عمدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے، چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا ہو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دو گے۔ اٹھاؤ اپنی تسبیحاں، اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ، اس کی حمد بیان کرو جتنا وقت تمہیں ملے، اور اٹھاؤ تسبیحات، بارگاہ مصطفیٰ میں درود کی کثرت کرو۔ تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرو، ان کو گالیاں دو، تمہاری زبان اس لیے ہے کہ مختصر وقت میں اللہ کی جنت خرید لو۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان یوں 2 انگلیوں میں پکڑ کر کے کہا تھا صحابہ سے، اے صحابہ سنو، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا،
یہ انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتا ہے، جنت میں بھی لے جاتا ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا تم خود اپنی طرف سے ایسی بربادیاں نہ کرو، اسی لیے میں آیت کی طرف پھر سے آ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ گے۔ ابھی ابھی میں جنازے سے فارغ ہو کر آیا، ابھی شاید روز ایک جنازہ دیکھتے ہوں گے آپ، کس طرح سے لائے جاتے ہیں، تمہیں اندازہ ہے ہماری بھی موت آئے گی، اس دن ہمارے پہنے ہوئے لباس اتارے جاتے ہیں، اور ایک ہی لباس ہے، وہ ایک ہی یونیفارم ہے اس جگہ پہنچنے کا، ان سفید لباس میں باندھ کر کے لاتے ہیں۔ تم اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے، ایک دن ایسا آئے گا سب لوگ پکڑ کے لائیں گے، امام کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ آتا نہیں تھا، اب لایا گیا ہے۔ ناک میں روئی ٹھونس کر کے، کانوں میں کپاس رکھ کر کے، انگلیوں کو باندھ کر کے، پیٹ کو باندھ کر کے، پوری طرح سے جکڑ کر کے لا رہے ہیں۔ یا میں عزت سے بھی کہوں گا، بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، عزت سے ہی جا رہے ہیں، لیکن لائے جائیں گے، ہر کوئی لائے جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ اسی لیے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا، جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراً کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تمہیں ہر موت پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو، تم لوٹنے والے ہو، تم جانے والے ہو، تم جانے والے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا۔ کل مجھے سفر پر جانا ہے، آج ہی میں نے سوٹکیس تیار کرنا شروع کر دیا، مجھے کیا کیا پہننا ہے رکھ دیا، کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا، صابن سمیت سب چیزیں رکھ دی، ٹوتھ پیسٹ تک نہیں بھولتے۔ لمبا سفر ہے، جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، بیگ تیار آج سے۔ جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا، اور جو آج خالی دکھ رہا ہے، فضول دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے۔ اور پھر عزیزو، اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اندھے بھی اٹھائے جائیں گے، ننگے بھی اٹھائے جائیں گے۔ پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا، آنکھیارا تھا؟ رب تعالیٰ کا جواب سنو، 16ویں پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت۔ اللہ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے بندے تجھے یاد ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں، تو نگلیکٹ کر دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، تجھے بلایا جاتا تھا تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا، آج تجھے بھلا دیا گیا، تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر 100 سال تک پکاریں گے، 100 سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر 100 سال پکاریں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان سے کہہ دو لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لا ینظر الیہم، قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے، تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے، وہاں فرشتے ملائے اعلیٰ انبیاء سب نفسا نفسی کے عالم میں ہیں۔ اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پھر تم 100 سال پکارو گے، 100 سال تک پکارتے رہو گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں 70 بار جواب دوں گا، 70 بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے،
بندے بتا تیری طلب کیا ہے؟ یہاں تم پکارنا چھوڑ دو گے تو وہاں تم پکارتے رہو گے اور جواب کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت ہو گیا میرے عزیزوں، آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے۔ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، مسافرو مسافر نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، ٹیڑھا میڑھا چلو گے تو سفر لمبا ہو جائے گا، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ آج بدل دو، زندگی چلنے کے طریقے وہ نہیں ہیں جو میرا جوان چل رہا ہے آج، تمہارے چلنے کے وہ انداز نہیں۔ حالی نے بڑے شاعر، انہوں نے بارگاہ رسول میں یوں التجا کی تھی، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے، امت پہ تیرے آج عجب وقت آ کے پڑا ہے، اے رسول پاک آج ہماری مدد کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکلے تھے جو عرب سے بڑی شان سے، وہ مومنین نکلے تھے بڑی شان سے، آج وہ اسلام اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے، یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ہم غریب ہیں، اجنبی ہیں، مارے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، پھونکے جاتے ہیں، جلائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا اور اپنا مقصد زندگی چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ کی جماعت تو دیکھ، نہتے تھے، نکلتے تھے، اور شادی کے لیے نکلا ہوا جوان آج شادی ہے، حضور نے طے کی شادی، راستے میں سامان خریدنے گیا ہے، حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے حبشی تھے، غریب تھے، مال صحابہ نے دیا تھا، جا تیری شادی ہے، سامان خرید کر کے لیا۔ بازار میں گئے، اچانک کافروں کے حملے کی خبر آئی کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، اعلان ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول نے بلایا جہاد۔ شادی کا سامان چھوڑ کر کے وہ تلواریں خریدنے میں لگ گئے، گھوڑا خریدا، زیرہ خریدا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سارے سامان جو شادی کے خریدنے کے تھے سب اپنی شہادت کے سامان خرید کر کے آیا، اور گھوڑے پر بیٹھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ پیدل چلنے والا آج نہایت شان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے۔ لوگوں نے پوچھا ذرا اپنا چہرہ ہٹا کر کے دکھاؤ، زیرہ لوہے کی تانتوں والی جو ٹوپی ہوتی تھی پہن کر کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہا پہلی مرتبہ مجھے دولہا بننے کا شرف ملا ہے، میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ اور دوسرا دن تھا کہ جہاد کے میدان میں لڑتے لڑتے یہ عبداللہ اسود شہید بھی ہو گئے۔ ان کی زندگی تھی، ان کی زندگی تھی، انہوں نے اپنی کل زندگی دنیا بنانے میں مصروف نہیں رکھی، اپنے مولا کو راضی کرنے کا اگر ایک لمحہ بھی آ گیا سب چھوڑا اور اللہ کو راضی کرنے پر آ گئے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے میرے عزیز۔ بندے کا گناہ وہ چھپا دے گا تنہائی میں کیا ہوا، اور ہو سکتا ہے دنیا میں جب اس نے چھپا دیا ہے آخرت میں بھی اللہ اس گناہ کو نہ کھول کر کے معاف کر دے، بخش سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دے گا۔ لیکن جب تم نے گناہ کا اظہار کیا تو گویا کہ دوسروں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا دیا، تم نے 4-5 لوگوں کو اور بتا دیا کہ تم نے یہ کیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ قیامت کے دن جب ان گناہوں پر تم بخشش کا سوال کرو گے کہ اللہ مجھے ان تمام چیزوں سے چھٹی دے دے، معاف کر دے، تو جن جن تک تم نے یہ ساری باتیں بتائی تھی وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر اس کی یہ چیزیں معاف ہو سکتی ہیں تو ہماری کیوں نہیں معاف ہو سکتی، ہماری بھی معاف کی جائیں۔ تو میرے عزیزو، گناہ ایک الگ چیز ہے، اظہار گناہ یہ اور خطرناک چیز ہے، چھپانے کا حکم ہے۔ جب کسی سے کچھ گناہ ہو جائے تو اسے چھپا دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیبوں کو چھپانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان فرمایا، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے
جس نے اپنے بھائی کے عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تم ستر پوشی کرو، علل اعلان برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، اللہ تمہارے بھی بہت ساری چیزیں چھپا دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ نہ کھلے تو دوسروں کا بھی کھلنے نہ دو، ان کی پردہ پوشی کرو۔ مجھے چند دنوں قبل ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں، میتوں کو نہلاتے ہیں اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے فلاں فلاں باتیں کہیں کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے، فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کا ایسا ہو گیا تھا۔ ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یا اپنی دھاک ان پر جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں فلاں میرا کام نہیں کرو گے تو تمہارے باپ کو میں نہلایا ہوں سب لوگوں کو بتا دوں گا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، ایک صاحب نے فون کر کے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ اس طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے؟ اسی لیے شریعت طاہرہ نے حکم یہ دیا ہے اپنی میت کو نہلانے کے لیے بھی ایسا آدمی ہو جو پرہیزگار ہو۔ ہاں یہ حکم ہے، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی شعار ہو، اس کو نہلانے کے لیے بھیجا جائے، وہ آدمی نہلائے میتوں کو۔ کیوں اس طرح کا حکم شریعت طاہرہ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہلانے کے دوران کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے وہیں چھپا دے۔ مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ میت کا کوئی عیب نہیں بیان کر سکتے تو پھر زندوں کا عیب کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زندے کو تو اور مجمع میں رہنا ہے، میت کو تو اب قبرستان میں جانا ہے۔ اب اس کے تم جو برائیاں بیان کر رہے ہو میت کی، یہاں تو کوئی اس کو اب برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، وہ تو قبرستان اپنے الگ شہر چلا گیا۔ لیکن شریعت نے جب میت کی برائیاں کرنے کو منع کیا ہے تو آپ اندازہ کریں زندوں کے عیبوں کو کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، جنہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا میں ان کو یہاں ذکر کر کے میسج بھی دے دیتا ہوں، جو بندہ چاہے وہ مولوی ہو، مؤذن ہو، جس نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ میتوں کو نہلانے کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرنا، میں کہتا ہوں ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، بدترین گنہگار ہے، اور اسے آئندہ اس طرح مومن میتوں کو نہلانے کا کام ہرگز نہ دیا جائے۔ یہ بات آپ سمجھ کر کے چلے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی عیب پوشی کرے، یعنی چھپا دے۔ اب دیکھیں آیت پڑھیں، یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ باتوں کا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، باتوں میں بری بات علل اعلان کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ بری باتیں، اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ وہ سارے گانے جن میں فحاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، اس میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں، شاعر لوگ، جس میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنا اور اس پر شعر و شاعری کرنا، اور فحاشیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن سے شہوت کو ابھارا جائے۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسی بری بات کا علل اعلان کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ سب توجہ رکھیں میرے عزیزو، بچوں جوان، فحاشی کی باتیں عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تم سوچتے ہو کہ ٹھٹا مار کر کے ہنس دیے، فلاں عورت کے اندرونی معاملات پر ہم گفتگو کریں، فلاں لڑکی کی فگر کے بارے میں بات کریں، معاذ اللہ۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو غلاظت ہے، اس کو علل اعلان آدمی کر رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا جب وہ مرتا ہے
تو اس کے منہ سے ایک اتنی تیز بدبو نکلتی ہے جس سے جہنم بھی کانپنے لگتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو نہ سونگھنے میں آئے جو اس وقت میت کے ہیں، لیکن یہ باطنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے جس سے جہنم کانپنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک بدبو اس کے منہ سے نکالی جائے گی۔ جو اپنی زندگی میں فحش کلامی کرتا تھا، میرے عزیزو، گناہ کس سے نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں کا اظہار کرنا اپنی زبان سے یہ غلیظ گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ تم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے جب بیان کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تم سینہ زوری کر رہے ہو، اترا کر کے بتا رہے ہو، دیکھ میں نے چھپ کر کے کیا بھی اور سب کو بتا بھی رہا ہوں، کون میرا کیا کر لے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ تم رب ذوالجلال سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ انجانے میں بھولے میں گناہ ہو گیا تو سر جھکا کر کے چلتا ہے، شرمندگی سے ڈرتا ہے، کہیں میرے مولا کی پکڑ نہ ہو جائے، رات میں مجھ سے ایسے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ اب وہ دن بھر شرم سے چلتا رہتا ہے، شرماتا رہتا ہے، میں آسمان کی طرف منہ کیسے اٹھاؤں، رب تبارک و تعالی مجھ سے خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں۔ یہ فیلنگ مومن کی ہوتی ہے، لیکن جب کسی کے دل سے ایمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے۔ کل رات میں نے جو کیا اچھا ہی کیا، کون سا برا کام کیا، اور پھر 4 لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بناتا ہے۔ اس چیز سے، اس حرکت سے ہمیشہ بچتے رہے۔ گناہ کرنا اور ہے، اظہار گناہ اور بڑا گناہ ہے۔ دوسری چیز، فحش کلامی، یعنی مذاق میں بھی ہو، ایسا مذاق کرنا جس میں غلاظتوں کا ذکر آئے، چاہے وہ شہوت کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں ہوں، مردوں کی باتیں ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ وہ فحش کلامی ہے جو دوستوں کے ساتھ اکثر لوگ کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک اس میں سے ایکسیپشن ہے، اس کو فحش نہیں کہیں گے، فحش نہیں۔ مثال کے طور پر شادی شدہ مرد اپنی بیوی سے ہم کلام ہے تنہائی میں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے پرسنل معاملات میں بات کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہے ان کے لیے، وہ اس آیت کے انڈر میں نہیں ہے۔ مرد اپنی عورت کی تعریف کرے، اگر اس کے چہرے کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، تو یہ اس آیت کے انڈر میں نہیں آئے گا کہ برائیوں کا اس نے علی اعلان تذکرہ کیا، نہیں۔ وہی اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے معاملات دوسرے دن آ کر کے دوستوں کو بتاتا ہے تو یہی گناہ بن جائے گا۔ اپنی بیوی سے تذکرہ کرے گا، حلال ہے، لیکن جب دوسروں کے سامنے آ کر کے ان چیزوں کو بیان کرے گا تو یہ حرام ہے، اور وہ گناہ کر رہا ہے، بری بات کو علی اعلان کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے حلال تھا، لیکن یہ ذکر اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ یہی چیز عورتیں اگر اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہیں کہ چاہے تم اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے بھی رہو، حلال طریقے سے اسلام نے جو اجازتیں دی ہیں تم زندگی گزارو، ان کے ساتھ رات گزارو، لیکن رات کے معاملات کو اگر عورتیں 4 عورتوں میں بیٹھ کر کے بیان کرتی ہیں تو بھی وہ اس آیت کے انڈر میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کے متعلق یہاں وعید بیان کی کہ یہ فحش کلامی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، چاہے مردوں سے یہ خرابی ہو یا عورتوں سے یہ خرابی ہو، ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شرم و حیا کے پیکر بنو، ان چیزوں کا تذکرہ زبان پر لانے سے تھوڑا بچتے رہو۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آدمی کے نسب کا بھی پتہ بعض بزرگوں نے فرمایا اس کی زبان سے چلتا ہے۔ اگر زیادہ فحش کلامی کرتا ہے، غلیظ جملے بکتا ہے، تو اس کے نسب کے متعلق بھی بعض علماء نے انگلی اٹھائی ہے، کیونکہ شریف نسل والا آدمی اپنی زبان پر غلیظ باتیں لانے سے کتراتا ہے۔ جیسے
ابھی عشاء کی نماز میں ہم نے ایک سورہ قلم کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک بندے ولید بن مغیرہ کی 10 برائیاں اللہ نے گنائی ہیں، 10 برائیاں۔ وہ کیا کیا کرتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر بولتا تھا، وہ کہتا کہ کبھی ان کو مرگی آتی ہے، بیمار ہیں، یہ سب جملے بکتا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں تلاوت کرتے تو یہ کہتا یہ تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی آیتیں کہیں سے چرا کے تم لائے ہو، تو اس طرح کے جملے کہتا تھا۔ تو قرآن نے اس کے متعلق کیا بتایا؟ وہی جو ابھی میں نے جسٹ تھوڑی دیر پہلے کہا، فحش کلامی جو ہے وہ نسب کے اوپر شک پیدا کرتی ہے۔ قرآن نے کہا عتل بعد ذلک زنیم، یہ وہ شخص ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے، جو رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی باتیں کر رہا ہے، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، اس کے نسب میں خرابی ہے۔ ولید بن مغیرہ مشہور شخص ہے، اور جب قرآن نے یہ بیان کیا تو دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، کہا قرآن نے میری برائیاں گنائی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ میں زنا سے پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کا نام تو مغیرہ ہے۔ اپنی ماں کو گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا، کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا ولید، تو اگر مغیرہ کا ہی بیٹا ہوتا تو اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے نہیں بیٹھا ہوتا۔ بات در حقیقت یہ ہے، بکریاں چرانے والے ایک آدمی سے مجھے عشق ہو گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی، میں نے اس چرواہے سے زنا کر لیا، اسی نطفے سے تو پیدا ہوا۔ ماں نے اس شک کو بھی دور کر دیا، قرآن نے جو بتایا وہ حق ہو کر نکلا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گستاخ رسول کا نطفہ پلید ہے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائے اس کے نسب میں خرابی ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے ابھی بتائی، فحش کلامی کرنے والا، غلیظ باتیں کرنے والا، وہ بھی اپنے نسب پر شک پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دل، اس لیے گالی گلوچ زیادہ نہ کریں۔ لوگ تمہارے خاندانوں کو پہچانیں گے تمہاری زبان سے، تمہارے کلمات سے، تمہارے جملوں سے۔ تمہارے خاندانوں کو اگر محفوظ لوگوں تک پہنچانا ہے، اچھے خاندان کا ہونے کا پتہ دینا ہے، زبان کو سنبھال کر کے رکھو۔ اگر تمہاری زبان بہکتی ہے، بات بات پر گالی سے بات کرتے ہو، تو پھر اہل علم تو سمجھ جائیں گے، عام لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، ہم سمجھ جائیں گے، یا جو اہل علم ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس کی زبان پر جو غلاظتیں ہیں اس میں کسی اور کی خطا بھی ہو سکتی ہے، اس کے نسب کی خرابی ہو سکتی ہے، خاندان کا پتہ دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان تبدو خیرا او تخفوہ عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھلائی علل اعلان کرو یا چھپ کر، یعنی کوئی بھی بھلائی، اب دیکھیں اس سے پہلے برائی کا تذکرہ ہوا، برائی اگر ہوئی تو علل اعلان ہرگز نہیں، اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن بھلائی اگر تم علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو، دونوں بھی اللہ قبول کرے گا، اللہ دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے، اور کچھ بھلائیاں ایسی ہیں جن کو چھپا کر کرنا ہے۔ نیکیاں جو ہے نا، سب چھپانے کا حکم نہیں ہے، بعض نیکیاں وہ ہیں جن کو علل اعلان کرنا ہے۔ نماز چھپ کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے ہمیں، سارے لوگوں کی نظروں میں آ کر کے جماعت سے نماز ادا کرو، علل اعلان کرو یہ نیکی۔ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم یہ ہے، چھپا کر کے نہیں، دکھا کر کے دینا افضل ہے زکوٰۃ۔ باقی جو خیرات ہے، نفل خیرات، ایسا دو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں آپ، نیکیاں بعض علل اعلان کرنا ہے اور بعض چھپا کر کے۔ نماز اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے روم میں پڑھ لیتا ہوں، میں بند کر کے اکیلا پڑھ لیتا ہوں، منع کیا گیا ہے کہ یہ نیکی چھپ کر کے نہیں، دکھا کر کرنی ہے، علل اعلان کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں میرے عزیزوں۔ مسجدوں میں اذان دے کر تمہیں بلایا جا رہا ہے، اقامت بول کر کھڑا کیا جا رہا ہے، صفوں میں ترتیب دے کر کے تمہیں نماز پڑھائی جا رہی ہے ہر مسجد میں، کیوں؟
نماز تو تمہارے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرض ہے۔ تم گھر میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر تم سامنے نہیں آئے تو سارے مسلمان تمہارے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ یہ بے نمازی آدمی ہے، بے نمازی آدمی، کبھی اس کو مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا، اگرچہ تم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن سارے مسلمان تمہیں کیا سمجھیں گے؟ بے نمازی سمجھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک قانون یہ بھی ہے، حدیث رسول میں حضور نے فرمایا تمام مومنین جس کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ ایک جنازہ آیا، صحابہ کھڑے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، جنازہ سامنے سے گزر گیا، صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے، کیا اچھا آدمی تھا، بہت ہی بھلائی کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا، صحابہ اکرام جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے اس کی برائی کی کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس نے برا کام کیا، ظلم کیا ہے، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دو جنازے آئے، دونوں پر آپ نے کہا وجبت، یعنی واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والا جنازہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا والا جنازہ جس کی تم نے برائی کی اس پر دوزخ واجب ہو گئی، اس لیے کہ مومنین سب جس کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرے گا۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، چند لوگوں کی بات نہیں۔ چند لوگ کسی کو بھی چور چور کہنے لگتے ہیں، ہاں جو سچا مومن ہے وہ حق بات کرے گا، اس میں سارے گھن کو نہ ملائیں گیہوں کے ساتھ۔ خیر، میں دو باتیں یہاں عرض کر رہا تھا کہ بھلائی جو ہے کچھ علل اعلان اور کچھ چھپ کر۔ نماز با جماعت علل اعلان پڑھنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ علل اعلان کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ سب کو دکھا کر کے دے۔ دوسری اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، کھل کر کے دینے سے، جو نہیں دیتا اس کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی دے۔ حج کے لیے جا رہے ہو تو علل اعلان جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو کہ میں لوگوں کے لیے حج کر رہا ہوں، یہ نہیں۔ نیت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سب لوگوں کی نظروں کے سامنے سے جاؤ تاکہ تمہیں مرنے کے وقت کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مال تھا پھر بھی حج کیے بغیر چلا گیا۔ تم سب کے سامنے حاجی رہو، مومنین تمہارے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جن کو علل اعلان کرنے کا حکم ہے، اور کچھ وہ ہیں جو چھپا کر کے کرو۔ مثال کے طور پر آپ کچھ نفل روزے رکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بولتے پھریں کہ میں ہفتے میں اتنے روزے رکھتا ہوں، مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوں۔ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان راز ہے، یہ روزے چھپ کر کے کرو۔ کچھ خیرات ایسی ہیں جسے چھپا کر کے دینا افضل ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ دکھا کر کے دینا افضل ہے۔ صدقہ اور خیرات جو غریبوں کی مدد کے لیے دوسرے اوقات میں آپ کرتے ہیں اسے دکھا کر کے نہیں، چھپا کر کے دینا افضل ہے۔ وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی، دونوں نیکیاں ہیں، لیکن بعض میں چھپانا ہے، بعض میں ظاہر کرنا ہے۔ اس طرح بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو نفل ہیں، اور نفل کو دکھا کر کرنے کا حکم نہیں ہے، چھپا کر کے کریں۔ عزیزہ نگرامی، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ برائی کو علل اعلان کرتے ہو تو اللہ ناپسند کرتا ہے، برائی کو اگر علل اعلان کرتے ہو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن بھلائی علل اعلان کرو یا چھپا کر کرو، دونوں اللہ کو پسند ہے، دونوں اللہ کو پسند۔ اب یہاں پر ایک اور بات، مسئلہ میں بتا دوں، نماز چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ نماز ترک کرنا صغیرہ گناہ نہیں، چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔
گناہ کبیرہ، بڑے گناہوں میں اس کا ذکر آیا ہے. جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چوری گناہ کبیرہ ہے، اس طرح نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. یہ چھوٹ گئی آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی چھوٹ گئی نماز، گناہ تو کیا، لیکن فقہائے کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے، مسجد میں آ کر کے اگر تم قضا نماز پڑھتے ہو تو منع ہے، منع کیا گیا ہے. ہاں اگر اس انداز میں پڑھتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تو کوئی حرج نہیں. اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ. تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی. تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے. تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو. اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے مسئلہ خراب نہیں. بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے. تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقوی تھا. لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر. مسئلہ تو یہی ہے نا. کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب. یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت. وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت. حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت. 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا. لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے، 4 رکعت فرض پڑھ لیا، کسی کو نہیں معلوم، قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ، 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے. حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے. ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے، کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک، اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے. ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے. تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا، کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آج آ کر پڑھ رہے ہو. گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو. اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اندازہ کرو ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو. ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں، رات کو زنا ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ فلاں ہو گیا ہے، اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا. میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو، اور لوگوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے کٹوں پہ بیٹھ کر کے، اس کا کیا انجام ہے. سوچو اس بات کو. قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے عبرت ہیں. اللہ نے فرمایا ایک تو یہ زبان سے نکلنے والا کوئی برا کلمہ اللہ تم سے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب ایسا بندہ مر جاتا ہے جو فحش کلامی کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے ایسی کہ جہنم بھی کانپنے لگتا ہے، یہ حدیث میں ہے.
اور دوسری چیز 2 آیت میں نے پڑھی، ان تبدو خیرن او تخفو، اگر تم بھلائی کو علل اعلان کرو یا چھپ کر کرو، اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ او تعفو عن سوء، ایک اور اس میں ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو، کسی کے اندر تم نے برائی دیکھی اسے معاف کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت، آپ سب کو معلوم ہے۔ رحم کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ، وہ رحیم بھی ہے، عفو بھی ہے۔ یہ 2 عادتیں اگر بندہ اپناتا ہے، بندے کے اندر اگر رحم آیا کسی کے دل کے، کسی کے لیے، اور کسی کو دیکھ کر کے بھی اس نے معاف کر دیا، اس پر ایک روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بندے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے کہ رحم میری صفت ہے، عفو میری صفت ہے، میرا بندہ ہو کر یہ رحم کر رہا ہے اور عفو کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اسے عذاب سے بری کرتا ہے جو معاف کرنے کی اپنے اندر چھمتا رکھتا ہے یا طاقت رکھتا ہے۔ معاف کرنے کا جذبہ جس کے اندر ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ کر کے چلو، تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، رحم کرنا اور معاف کرنا اگر کسی کی عادت ہے، امید رکھے کہ اللہ بھی اس پر رحم کرے گا اور اسے معاف بھی کرے گا۔ آپ اپنے رب سے اپنے متعلق جیسی امید رکھتے ہیں ویسی بندوں کے ساتھ بھی کریں۔ مثال کے طور پر 100 گناہ ہو گئے میرے، 100 گناہ ہو گئے، اللہ سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ رب العزت سے تمہاری امید یہی ہے کہ میرا مولا مجھے معاف کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تم اپنے متعلق تو یہ امید رکھتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ جب کسی نے ایک بھی برائی کر دی اور 9 اچھائیاں کیا ہے، 10 میں سے 9 اچھائیاں کیا، ایک برائی کیا، تم اس کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس 9 اچھائیاں تھیں میرے ساتھ، ایک برائی ہو گئی ہے، معاف کر دو اس کو۔ تو یہ ایک بات یاد رکھو، تم اپنے رب سے 100 گنا اپنے معاف کرانے کی امید لے کر بیٹھے ہو اور اپنے بھائی کے ایک گناہ کو معاف کرنا نہیں چاہتے، تو پھر بھول جاؤ تمہیں بھی قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک حدیث میں سناتا ہوں، معاف کرنے کے متعلق یہاں آئی ہے، اس لیے ہمارے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، مرنے سے پہلے امت مصطفیٰ کو معاف کر کے مرو، کبھی بھی ہو، بدلے کی بھاونا، انتقام کا جذبہ نہ رہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ میرے ساتھ جس نے بھی جو کچھ بھی کیا، اللہ تو منتقم حقیقی ہے، تو ہی دیکھ لے، اپنے معاملات چھوڑ دو اللہ کے اوپر۔ اور رہی بات کسی نے کچھ کیا ہے تو معاف کر دو، جب تم معاف کر کے مرو گے تو ہو سکتا ہے تم نے بھی کسی کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، یا زبانی یا ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، ان کے بھی دل زخمی ہوں گے کسی نہ کسی کے۔ اب یہ رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے، ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں جب تم معاف کر کے دنیا سے جاؤ گے۔ میں حدیث بتا رہا تھا، حدیث یہ ہے، 2 بھائیوں میں تکرار ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک دوسرے سے دونوں کا کچھ نہ کچھ مباحثہ ہوا، اور تکرار کے بعد دونوں الگ ہوئے، جھگڑے کے بعد، لیکن ان میں سے ایک بھائی معافی مانگنے کے لیے آیا دوسرے کے پاس۔ بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 جھگڑوں کے بعد اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں جو پہل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ پہلے جنت میں جائے گا، وہ جنت میں بھی پہلے ہوگا۔ یہی بات تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان حضرت فاطمہ نے کہا تھا، دونوں چھوٹی عمر کے تھے، 6 سال یا 5 سال، دونوں میں کچھ تکرار ہوئی، بچپنے کی بات، لڑ کر کے آئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ آپ کے پاس جیسی آئے تو انہوں نے کہا، ایک جملہ یہ کہا، بیٹا مجھے معلوم نہیں کس کی غلطی ہے کس کی خطا ہے۔ ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم
لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ دونوں کے تکرار سے، دونوں کے جھگڑوں سے کہیں اللہ دونوں سے ناراض نہ ہو جائے، دونوں رونے لگے، کچھ بھی ہو جائے لیکن مولا ہمارا نہ روٹھے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے اپنے ابا جان سے یہ حدیث سنی ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ابھی یہ جملہ مکمل نہ ہونے کو تھا، امام حسین چھوٹی عمر کے تھے، دوڑ کر کے حضرت امام حسن کے پاس گئے، کہا برادر محترم جو کچھ بھی ہوا ہماری تکرار ہمیں معاف کر دیں۔ اب دوسرے بھائی کا کیا مقام ہے یہ بھی حدیث پاک سے سن لیں۔ معاف کر دیا تو خیر ہے، تم نے معاف کر دیا، کوئی تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا معاف کر دیا۔ آج بہت سارے ڈھیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہن آئی ہے منانے کے لیے بھائی کو، نہیں مانتا میں، چل تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، پرانی باتیں یاد کی۔ بھائی آیا ہے اس کے گھر میں شادی ہے، چلو بھیا آ جاؤ، نہیں، پرانے گڑے مردے نکال کر کے بھائی کو رخصت کر دیا، ہم تجھے معاف نہیں کریں گے، زندگی بھر معاف نہیں کریں۔ وہ لوگ بھی سن لیں، تمہاری ذمہ داری تھی معافی مانگنے کی، تم معافی مانگ لیے، بہت اچھا کیے، کیونکہ پہلے جنت میں جاؤ گے۔ اب جس کے پاس گئے تھے معافی مانگنے کے لیے اس نے نہیں معاف کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور نے فرمایا میری شفاعت کے قریب نہ آئے جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ تم سے اگر تمہارا بھائی منانے کے لیے آ گیا، تمہاری بہن آ گئی، تمہارا پڑوسی آ گیا، تمہارا رشتہ دار آ گیا، تو پہلی بات تو یہ سوچ لو کہ وہ بازی مار لے گیا۔ معافی تو تمہیں بھی مانگنا چاہیے تھا، پہل میں کیوں نہ کروں، لیکن وہ بازی مار لے گیا، جنت میں پہلے جائے گا۔ اب اگر تم نے معاف کر دیا تو خیر ہے، نہیں معاف کرا تو کل قیامت کے دن شفاعت رسول سے بھی محروم ہو جاؤ۔ اب رسول اگر شفاعت نہ کریں کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر نبی بھی منع کر دیں جاؤ تمہاری شفاعت میرے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا کل وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اگر چھپا کر کے درگزر کر دیا، اگر تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو سمجھ لو کہ بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں قدیر کا لفظ آیا ہے، عفو کا مطلب ہوا معاف کرنے والا، قدیر کا مطلب ہوا قدرت رکھنے والا۔ دونوں کی میچنگ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے عزیزو، قدیر کے لفظ کا اس میں جو کمبینیشن ہے وہ جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ یہ قدرت ہے اس کی کہ وہ قدیر ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے کہا اے رسول پاک میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کیا اس بندے کی معافی ہو سکتی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا اور ارشاد فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے سے پوچھیں کیا اس کے گناہ سمندر کے برابر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے تجھ سے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا اے حبیب اس سے پوچھیں پوری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اس کے گناہ؟ حضور نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے پوچھ لیں زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا خلا ہے کیا اتنے گناہ ہیں اس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا رب تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، میرے گناہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول
اس سے فرما دے چاہے جتنے بھی گناہ ہوں گے میری رحمت سے تو زیادہ نہیں، میری رحمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، رب تعالیٰ اب تجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، تو نے کہا تیرے گناہ سمندر سے زیادہ، پتوں سے زیادہ، زمین و آسمان کی خلا سے زیادہ، کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ وہ رونے لگ گیا، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت کی رحمت بے کراں ہے، بے حساب ہے، میرے گناہ اس کی رحمت کو کہاں لگیں گے؟ تب رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول اس سے فرما دیں تیرا رب قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، یہ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتا ہے۔ تو وہ قدیر کا معنی ہے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایمان پہ موت ہو شرط ہے، ایمان پہ اگر موت ہو تو اللہ عفو و قدیر ہے۔ آگے کی جو آیت ہے وہ ٹاپک سے تھوڑی ہٹ کر کے ہے، یہاں سے دوسری باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا یا کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی پیدا کریں، اور کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نکال لیں، اللہ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، یہ ٹھیک ٹھیک یہی اصل کافر ہے۔ آیت کا لب لباب میں بتا دوں، خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 لوگوں کی مذمت فرمائی، اس میں سے ایک آدمی کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے عزیزو یہ دن ہے۔ ایک طرف کفر ہے، کروڑوں خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ رات ہے۔ مجھے بتاؤ یہ 2 اپوزٹ چیزیں مل سکتی ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، ایک کہہ رہا ہے ہر ایک خدا ہے، اپوزٹ چیزیں ہو گئی۔ ایمان اور کفر مل سکتے ہیں، دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں، انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کے اور ان کے بیچ میں ایک راستہ نکال لیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ بعض اسلام کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں اور بعض کفر کو بھی قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، یہ بھی تھوڑے اچھے ہیں، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، ان کی یہ چیزیں ہم نہیں لیں گے، دونوں کو ملا کر کے تم مکسچر ایک راستہ بنانا چاہتے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں مولا؟ رب تعالیٰ فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں تو بڑے کافر یہ ہیں جو باؤنڈری کو پاٹ رہے ہیں، بیچ کی باؤنڈری کو ہٹا رہے ہیں، یہ حقیقت میں بڑے کافر ہیں۔ اللہ فرماتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، رب تعالیٰ فرماتا ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ میرے عزیزو اس میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں بعض لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی سے بھی ملنے کی بات نہیں کرتے، کیوں نہیں؟ آپ ملے، سارے لوگوں سے ملے، دنیا میں جتنے ریلیجنس ہیں سب سے ملے، آپ یہودی، عیسائی، ہندو، جو کچھ بھی ہیں سب سے ملے، اخلاق تم اپنے دکھاؤ ان کو۔ لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے ساتھ دوستی رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہر عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ہر ایک چیز کو ہم اپنے رنگ کو ایسا نہ بدلیں جس کو محاورے میں کہا گیا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ کوا جو ہے وہ سوچتا ہے ہنس کی طرح میں بھی چل کر کے دیکھوں، بعد میں ہوتا کیا ہے وہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہنس کی طرح بھی نہیں چل پا رہا ہے اور اصلی کوا بھی نہیں رہا، بیچ کا ہو گیا، اس کو اپنی چال ہی ختم، بھول گیا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں نہیں ہم سیکولر ہیں، ہم بیچ والے ہیں، ہم پورے مسلمان بھی نہیں بننا چاہتے، ہم پورے وہ بھی نہیں، وہ درمیان میں آ کر کے ان کو بعد میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم تھے کیا اصل، وہی کوے ہیں جو اپنی چال بھول گئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ویسی ہی رہو، ویسی ہی رہو۔ اب اس کو ایک میں دوسری مثال بتا دوں۔ ایک بندہ ایسا ہے کتوں سے بہت پیار کرتا تھا،
کتے اسے اچھے لگتے تھے. یہ تھا انسان لیکن کتوں سے اسے پیار تھا. تو اس نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا انسان رہوں, تھوڑا کتا بن کے رہوں. تو وہ کتوں کے ساتھ جاتا رہا, تھوڑا 4 پیر سے چلتا رہا, دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنا اور گھٹنوں کے بل چلتا رہا. کتے جیسا منہ ہلاتے ہیں ویسا ہلاتا رہا, کیونکہ اسے پیار تھا. اور تھا کیا؟ انسان. وہ کتوں سے پیار کی وجہ سے تھوڑا کتا بننے کی کوشش کرتا رہا, لیکن بہت دن وہ پریکٹس کر کر کے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ کتا تو بن نہیں سکا, کیونکہ نہ دم آئی نہ کان نکل پائے, کچھ نہیں ہو سکا, کتا نہیں بن سکا. لیکن اب سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے. یہ بھی تذکرہ ہے, بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے. اب وہ سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا ہے انسانوں کی طرح, وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے اس سے, کیونکہ بہت دن پریکٹس کیا کتا بننے کی. تو کیا ہوا؟ نہ انسان بن کر کے رہا نہ کتا بن کر کے. یہ کون سی تیسری مخلوق بن گئی, ایک الگ ہی بن گیا. یہی قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالیں. میاں کاہے کا بیچ کا راستہ؟ کیا اسلام میں کوئی چیز کمی رہ گئی تمہیں؟ جو اکبر بادشاہ نکالنے کی کوشش کیا تھا, دونوں کو میچ کر کے ملا کر کے ہم ایک نیا دین تیار کریں گے, نیا مذہب تیار کریں, یہ بھی ہم کو چاہیے یہ بھی ہم کو چاہیے, دونوں کو ملا کر کے. اکبر نے جو دین نیا شروع کیا تھا, اکبر بادشاہ, وہ مرتد ہو کر کے مر گیا بیچارہ, وہ وزیروں کی سن کر کے. اس نے کیا کیا تھا؟ دونوں کو میچ کرتے ہیں. مسجد میں اذان کی بجائے سیپ بجائیں گے تاکہ وہ بھی راضی رہیں گے. نماز پڑھو تم, لیکن ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی, دونوں چیزیں رہیں گی. میچ کر کے دونوں کو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کیا, اور وہ بیچ کا بن کر کے رہ گیا. میرے عزیزو, یہ بات یاد رکھو, اللہ نے تمہیں جس فطرت میں پیدا کیا ہے اسی فطرت میں کامل بن کر کے رہو. اسی میں تمہاری عزت ہے, اسی میں تمہاری عزت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, پورے کے پورے داخل ہو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, صحابی رسول ہیں. آپ جانتے ہیں اس صحابی رسول کو ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیا؟ پہلے یہودی تھے, وہ بڑے یہودی عالم تھے, تورات کے عالم تھے. یہودی مذہب میں سنیچر کے دن شکار کرنا حرام ہے, گوشت کھانا حرام ہے سنیچر کے دن. دوسری چیز, اونٹ کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں, حرام ہے شریعت موسوی میں. یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے, حرام ہے ان کے لیے. اب حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو تورات کے پرانے حافظ تھے, عالم تھے, اب قرآن کے بھی بڑے عالم بن گئے. لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے تھے, سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے, اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. ان کا اپنا اجتہاد تھا, وہ کیا سوچ کر کے کرتے تھے اس طرح سے. جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسلام میں گوشت کھانا واجب تھوڑی نہ ہے, فرض ہے کیا اونٹ کا گوشت کھانا؟ کھاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں کھاؤ تو کوئی بات نہیں, کھا لیا تو حلال ہے, واجب تو نہیں ہے, مینڈیٹری تو نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اسلام میں یہ واجب نہیں ہے اور میں چھوڑ دیتا ہوں, نہیں کھاتا ہوں, تو یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا, اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا. سنیچر کے دن گوشت کھانا اسلام میں واجب تھوڑی نہ ہے, واجب نہیں ہے, نہیں کھائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن میں اگر نہیں کھاؤں گا سنیچر کے دن تو دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا, یہودی مذہب پر بھی کہ ان کے مذہب میں سنیچر کے دن گوشت کھانا حرام ہے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا. جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. آدھا اس پر عمل کرنا آدھا اس پر عمل کرنا نہیں, بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کریں. میں نے بہت گمبھیر مثالیں دی ہیں. ہاں,
کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت میں گمبھیر مثالیں ہیں کہ کتا بننے کی کوشش کرتے رہو گے، نہیں بن سکتے، کیونکہ تمہیں 2 پیر دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، تم ہاتھ سے اٹھا کر کے کھانا کھانے کی فطرت رکھتے ہو، لیکن جانور سے پیار ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کتے سے پیار ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ ہم کتوں سے نفرت نہیں کرتے، کسی بھی جانور سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے سوائے موذی اور نجس۔ کتے کو حراست کے لیے یعنی چوکیداری کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی، کھیتی باڑی کے نگرانی کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا اپنا معاملہ، جانور یعنی اینیمل لورز آپ ہیں، اگر رہو، لیکن بننے کی کوشش مت کرنا۔ پیار کرنا الگ چیز ہے، پورا بن جانا الگ چیز ہے، تم بن نہیں سکتے۔ اسی طرح اسلام دن ہے، کفر رات ہے، دونوں کے بیچ میں اگر تم نکالنے کی راستہ سوچو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہو جائے گا کہ تم پورے نہ اسلام میں رہ پاؤ گے نہ پورے کفار میں رہ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم دولت سے تمہیں سرفراز کیا ہے تو اسی میں پورے کے پورے باقی رہو، اسی میں پورے کے پورے رہو۔ اچھا، دوسرے مذاہب کی بھی میں بات کروں، دوسرے ریلیجن میں اگر کوئی پنڈت ہے، اگر وہ اپنے دھرم میں پورا پکا ہے تو ان کے دھرم میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ڈاواں ڈول آدمی نہیں ہے، پورا ٹھیک ہے، پورے اس کو گرنتھ یاد ہیں، وید یاد ہیں، جو کچھ بھی ان کی مقدس کتابیں سب برابر کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر وہ کوئی ایسا شخص جو ادھر بھی ادھر بھی ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے تو وہاں پر بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دائرہ اسلام میں رکھا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک ہے، اسلام نے بتایا اگر وہ غمگین ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے تو پوری کرو، اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو تم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اگرچہ دور کھڑے رہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے، لیکن میرے عزیزو، جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے اتنا کرتے رہو۔ میں نے پھر وہی مثال یاد دلائی، اگر کسی سے محبت ہے تو محبت رکھو، پورا وہ بننے کی کوشش مت کرو، درمیانی راستے میں جانے کی کوشش نہ کرو، تم اپنے اسلام کے ساتھ قائم رہو، تمہاری آئیڈینٹیٹی اسی میں ہے، تمہاری آئیڈینٹیٹی اسی میں ہے۔ ابھی جیسے ایک مسئلہ چھڑا ہے اتر پردیش میں، کسی مسجد میں ہنومان چالیسا کرانے کی بات کی گئی، اور ایک کسی امام صاحب نے بلا کر کے اس میں ہنومان چالیسا پڑھایا، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے، سدبھاونا ہے، سب آپس میں محبت کے لیے ہے۔ کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سدبھاونا ایک طرف سے ہونی چاہیے؟ اگر مسجد میں کوئی ہنومان چالیسا کر رہا ہے تو کیا کوئی پنڈت اجازت دے گا کہ رام مندر جو بنا رہے وہاں ہم بھی پہلی اذان دے دیں، قرآن کی تلاوت کرے؟ کیا یہ سدبھاونا کی فکر ہر ایک کو ہے؟ نہیں ہے تو چھوڑو، ہم دعوت کہاں دے رہے ہیں آپ کو؟ آپ اپنی مندر میں پوجا کرو، سارے ہون کرو، ساری چیزیں تمہارے مقدسات جتنے اس پر عمل کرتے رہو۔ ہمیں ہماری مسجدوں میں جو ہمارے مقدسات ہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت ہو، نہ چھیڑو، نہ کسی کے اندر دخل اندازی کرو۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ جو درمیانی لوگ ہیں، نہیں تمہارے لیے مسجد کے دروازے کھلیں، تم آؤ، تمہارے پاٹ پڑھو، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، کیا تمہیں اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تم کو کس نے کہا ہے؟ اللہ کا گھر ہے یہ، تمہارے باپ کا گھر نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے قانون کے مطابق ہی عمل ہو۔ میں کسی ہنومان چالیسے کے متعلق یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا ہے، واللہ اعلم۔ اگر ہندو اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جہاں من کرے وہاں پڑھیں، اپنی عبادت گاہوں میں پڑھیں،
ہم خلل اندازی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے جو جس دین سے وابستہ ہے اس کو رہنے دو۔ قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی ہم پکڑ کے لائیں گے بھی نہیں آپ کو، آپ کی اپنی مرضی۔ یہ ہر انسان کی اپنی مرضی سے وہ اپنا دین اور اپنا مذہب اختیار کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ تیسرے آدمی بن جاتے ہیں، بیچ کے آدمی نہ بنو، اچھے لوگ نہیں ہوتے بیچ کے۔ یعنی بعض جگہ بیچ میں ہونا اچھا ہے، بعض جگہ بیچ میں ہونا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے اسلام میں ہو تو پورے اسلام میں رہو، اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنی پوری عیسائیت کو فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی ہندو ہے تو اپنی ہندوازم کو پورا فالو کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، تمہاری اپنی مرضی۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے۔ قرآن نے یہی کہا